إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. آج رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے، اور مغرب کے بعد سے 27ویں شب شروع ہو جائے گی. اس لیے اس رات کی مناسبت سے، آخری عشرے کی مناسبت سے جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سورت سے آپ ہی کو خود اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج لیلۃ القدر کے متعلق کچھ باتیں، کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ رات علماء کرام کے فرماتے ہیں کہ روایت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی فرما دیا. یہ بات تو طے ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دی، چھپا دی ہے. اس کی کوئی متعین طور پر اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ فلاں رات میں فلاں مہینے میں، لیکن علماء کرام فرماتے ہاں یہ بات ضرور ہے، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. اور فی غالب گمان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری طاق راتوں میں 21ویں رات وہ تو گزر گئی، 23ویں جو آج کی رات ہے، 25، 27، 29 اس طاق رات میں علماء کرام نے بڑا اہتمام فرمایا ان راتوں کو جاگ کر عبادت میں، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار میں دعاؤں کے ساتھ گزاری جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو قرآن کریم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا تو لیلۃ القدر بھی یہ رمضان ہی میں ہوگی، غیر رمضان میں نہیں ہوگی. ان دو آیتوں کریمہ سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کیوں مخفی کی گئی، کیوں چھپا لی گئی، اس میں بڑی حکمت ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بتا دی جاتی تو اس میں آدمی انسان اللہ کے بندے اسی رات میں اکتفا کر بیٹھ جاتے، پورا مہینہ غفلت کے ساتھ گزار دیتے، بلکہ پورا سال غفلت کے ساتھ گزار دیتے کہ فلاں رات میں شب قدر آئے گی، ہم توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے پوری رات عبادت میں گزار دیں گے. انسان پورا مہینہ غافل رہتا، صرف اسی رات پر اکتفا کر کے عبادت کر کے اکتفا کر لیتا. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت علماء کرام فرماتے ہیں اگر رات کی بتا دیا جاتا، رات کی تعین کر دی جاتی
جس طرح سے شب قدر میں عبادت کرنا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے اگر اس رات کی تعین ہوتی، لوگوں کو پتہ ہوتا، بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں رات شب قدر ہے، پھر بھی کوئی بندہ گناہ میں گزارتا، نافرمانی میں گزار دیتا، نفسانیات میں گزار دیتا، غفلت میں گزار دیتا، تو اس کا جرم، اس کی خطا، اس کا گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ ایک بندہ تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رات کون سی ہے اور غفلت میں گزر گئی، اور ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ تمہیں پتہ تھا اس مقام، اس رات کا مقام کیا تھا، اس رات کی شان کیسی تھی، اس رات کی عظمت کیسی تھی، پھر بھی تم نے ان راتوں کو غفلت میں گزار دی، اس کا جرم اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑھ جایا تھا۔ تو اس میں بڑی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے معنی آتے ہیں قدر کی رات، وہ قدر کے پھر الگ الگ مختلف معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ قدر کے ایک معنی عزت کے آتے ہیں، جیسے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اردو زبان جو ہے وہ اصل میں فارسی اور عربی زبان سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اردو زبان کوئی مستقل الگ سے زبان نہیں ہے جو ایجاد کی گئی ہے، بلکہ فارسی زبان سے اور عربی زبان کے الفاظ کو نکال کر دونوں کو ملا کر اردو زبان کو بنایا گیا ہے۔ تو اچھی اور اردو زبان میں بہت سے الفاظ آپ کو عربی زبان کے بھی ملیں گے، فارسی زبان کے بھی ملیں گے، بلکہ صحیح اردو آدمی فارسی زبان کو جانے بغیر صحیح اردو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو خیر، قدر کے معنی عزت کیا آتے ہیں؟ قدر کا ایک معنی عزت کیا آتے ہیں؟ جیسے کہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں شخص کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ قدر کے معنی عزت کیا آتے ہیں؟ جو بندہ اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، تو اپنے اعمال بد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ذلیل ہو چکا تھا۔ اب اس رات کو وہ جاگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سچی پکی توبائیں کر رہا ہے، تو اس رات کی غنیمت سے، برکت سے اللہ اس کو قدر والا بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت والا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ عزت والا ہو جاتا ہے، اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، نیک اعمال کرنے لگتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ اپنا نافرمانی نہیں کرتا، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، شیطان کا اتباع نہیں کرتا، میرے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمان کے ساتھ آسمان کے فرشتے، چھٹے کو پانچویں والوں کو، چوتھے کو تیسرے والوں کو، تیسرے والے دوسرے آسمان کے فرشتے، دوسرے والے پہلے آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ فلاں بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اچھے اعمال کرنے والا بن گیا، سچی پکی توبہ کر لی، گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ ان پہلے آسمان کے فرشتے زمین والوں کو کہتے ہیں اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والے فرشتے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ یہ قدر لیلۃ القدر میں سچی پکی توبہ کر لی، اللہ اس کے مقام کو، اس کی قدر کو، عزت کو کیسے بڑھا رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کر رہے ہیں، زمین کے انسانوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کے عزت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے، لوگ جانے یا نہ جانے، پہچانے یا نہ پہچانے، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے مقام کو پہچان لیتے ہیں۔ میں بارہا ایک واقعہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا رہتا ہوں۔
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی، آپ بیتی، 2 جلدوں میں ہے۔ ان کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، ان کی شادی بیاہ کے معاملات کیسے ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد کی کیسے شادی کری۔ ہم بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرنے والے بنیں۔ تو خیر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں بارہا اس واقعے کو سناتا رہتا ہوں تاکہ ہماری زندگیوں میں ان اکابرین کی، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھ کر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے نیک بنیں، ہماری اولادیں ایسے نیک بن جائیں۔ کہ ایک مرتبہ بزرگ دیوبند کے اسٹیشن پہ ایک بزرگ آنے والے تھے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے استقبال میں گئے، لیکن جانے میں تاخیر ہو گئی، جلدی اسٹیشن پر پہنچے، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک بھی پیسہ نہیں تھا پلیٹ فارم ٹکٹ خریدنے کے لیے، اور ٹکٹ باری پر گئے، کہا کہ مجھے ادھار پلیٹ فارم ٹکٹ چاہیے۔ وہ ان کو پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے زکریا، اس نے فوراً نکال کر دے دی۔ یہ پلیٹ فارم پر گئے، اپنے ساتھی سے کہا میں ابھی ادھار پلیٹ فارم ٹکٹ خرید کر آیا ہوں، آپ اس کی قیمت کو ادا کر دیں۔ اس طرح سے حکومت کے قاعدوں کے خلاف کرنا، حکومت کو دھوکہ دینا، یہ بھی ہمارا اسلام ہمیں منع فرماتا ہے۔ اگر ہم کسی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اسٹیشن پر تو ہمیں ٹکٹ خریدنا چاہیے۔ اگر ہم بغیر ٹکٹ کے خرید کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار سمجھ لیں، کیسے راستے سے چلا گیا۔ بلکہ جو نیا جاتا ہے، جو ہمیشہ ٹکٹ لے کر جاتا ہے، جو بار بار جاتا رہتا ہے، اس کو بھی غلط راستہ بتایا جاتا ہے، اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے آنا ہے، تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی حیران نہیں کرے گا، ٹکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں دھوکہ دینا نہیں سکھلاتا ہے۔ اسلام من غش فلیس منا، جو ہمارے نبی نے تو فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ من غش فلیس منا، دھوکہ دینا ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا۔ ہمارے اکابرین کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ تھا، ٹرین میں بھی اس بات کی اجازت ہوتی کہ آپ اتنے کلو سامان لے کر جا سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ اس سے زیادہ لے کر گئے، جیسے فلائٹ میں وزن ہوتا ہے، اس سے ٹرین کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر آپ اس سے زیادہ لے کر جا رہے ہو تو آپ کو پیسہ ادا کرنا ہوگا۔ تو سامان زیادہ تھا، ٹی ٹی آیا، اس سے کہا کہ بھئی میرا فلاں کے وزن جتنا ٹکٹ کے مطابق اس سے زیادہ ہے، آپ اس کے پیسے لے لو، اس کی پرچی مجھے دے دو۔ اور ٹکٹ والا جانتا تھا یہ تو ہمارے علاقے کے بڑے عالم صاحب، بڑے بزرگ، حضرت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کو حیران نہیں کرے گا۔ بھائی مجھے تو بہت آگے جانا ہے، تو کہاں تک آئے گا، تو آگے اسٹیشن پر اتر جائے گا کہ حضرت میں آگے والے اسٹیشن کو جو ٹی ٹی آئے گا اس سے میں کہہ دوں گا، آپ کو وہ حیران نہیں کرے گا کہ وہ کہاں تک چلے گا، وہ فلاں اسٹیشن کے بعد وہ کہاں جائے گا، وہ آگے والے کو کہہ دے گا۔ اس طرح سے معاملہ چلتا، حضرت نے کہا مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے، اور ٹی ٹی کہنے لگا حضرت وہ تو آخری اسٹیشن ہے، اس کے بعد تو ٹرین آگے جاتی ہی نہیں۔ حضرت نے کہا کہ میرا اوپر تک کا سفر ہے، مجھے آخرت کا، قیامت تک کا سفر ہے، مجھے اور بھی آگے جانا ہے، آگے والے کو بھی مجھے جواب دینا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ من غش فلیس منا، آج دھوکہ دینا، کسی کو بیوقوف بنانا، آدمی اس کو اپنا ہنر سمجھتا ہے، اپنی عقل مندی سمجھتا ہے کہ میں نے کس طرح سے سامنے والوں کو بیوقوف بنا دیا، کیسے جھوٹ بول دیا۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ خیر وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں بتا رہا تھا، حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی پلیٹ فارم ٹکٹ ادا کر دو۔ اسی طریقے سے لوگ سفر کرتے ہیں، بچہ بڑا ہے پھر بھی اس کو نابالغ بچہ بتاتے ہیں، چھوٹا بچہ بتاتے ہیں، ہاف ٹکٹ، آدھی ٹکٹ لیتے ہیں، یہ بھی جرم ہوگا شریعت کی نظر میں بھی، حکومت کی نظر میں بھی۔ ان کے ساتھی آئے اور ٹکٹ باری پر پیسے ادا کریں اور کہنے لگے کہ کیا یہاں ادھار ٹکٹ بھی ملتی ہے؟ تو وہ ٹکٹ والا کہنے لگا کہ یہاں ادھار ٹکٹ تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو لینے آیا تھا اس کا چہرہ مجھے یہ بتا رہا تھا، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا ہے،
لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، قرآن احادیث کے موافق زندگی اور شریعت کے موافق زندگی، اللہ نے ان کے چہرے مہرے کو، ان کے لباس کو ایسا بنا دیا، لوگ جانے یا نہ جانے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر جان لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ جو بندہ اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب سے تعلقات کو جوڑ لیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لی، اب کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، اب کی بعد کبھی نگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی، آج کے بعد زبان سے کبھی گالی گلوچ کے الفاظ نہیں نکلیں گے، کبھی کان غیبت کی باتیں نہیں سنیں گے، یہ کان کبھی گانے کے الفاظ کو، گانے کے کلمات کو نہیں سنیں گے، یہ پیر کبھی گناہ کے محفلوں کی طرف چل کر نہیں جائیں گے، ان ہاتھوں سے کبھی غیر محرمہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی، نمازوں کا اہتمام کر لیا، احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن گیا، اللہ اس کے مقام کو اونچا کر دے گا، اس کے عزت کو بلند کر دے گا، اس کے مقام کو بڑھا دے گا، اللہ کے نزدیک یہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ تو لیلۃ القدر، قدر کے ایک معنی عزت کے میں نے بتائے، اسی طریقے سے قدر کے ایک معنی آتے تنگی کے آتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق کو تنگی فرما دیتے ہیں۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، دنیا کے پیچھے بھاگے، روزوں کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، رات کی تراویح کو چھوڑ کر اگر رزق کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ ایسے بندے کے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے روزی میں برکتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ مسجد میں آتا ہے، دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں آنے کی 4 سنتیں، سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے در پر آ گیا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرنا ہے۔ یہ 4 کام مسجد میں آنے کی سنت ہے۔ اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں، کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کے معنی رزق کے بیان فرمائے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ تو نے مجھے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، دکان دی ہے، کاروبار دیا، تو نے علم دیا، ہنر دی، ساری چیزیں دی، لیکن میں اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی ہنر سے، اپنی عقل مندی سے رزق کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے معاشرے میں، میرے اطراف میں مجھ سے زیادہ عقل مند موجود ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور موجود ہے، مجھ سے زیادہ علم والے موجود ہے، مجھ سے زیادہ ڈگریاں والے موجود ہیں، ان کے پاس رزق کے وہ اسباب مہیا نہیں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے رزق کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ خیر، میں قدر کے معنی بتا رہا تھا، قدر کے دوسرے معنی آتے تنگی کے آتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کھول دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا معنی تنگی کے کیوں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں لیلۃ القدر تنگی والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات میں فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اور اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ اس سے پہلے پورے سال کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، وہ فرشتے بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں مشغول ہوتا ہے، وہ فرشتے، اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
اس رات میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا انداز بیان فرما رہا ہے، اے مخاطب تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ 1000 کا عدد جو ہے یہ انحصار کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ 1000 ہی سے بہتر ہے، بلکہ عربی زبان میں 1000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو 50 مرتبہ سمجھایا، تو 50 مرتبہ کا عدد کیا بتا رہے ہیں؟ 50 مرتبہ نہیں سمجھایا، بلکہ مطلب یہ میں نے اس کو بے شمار مرتبہ سمجھایا۔ تو عربی زبان میں 1000 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہاں ایک روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ایک ماں اپنے بچوں سے جیسے محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں 1000 کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس سے 1000 ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ 1000 سے مراد بے شمار ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی کئی زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے پورے سال، پوری زندگیاں عبادت میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، صرف یہ طاق رات کو ہم غنیمت جان لیں۔ 21ویں تو رات گزر گئی، 23، 25، 27 اور 29، یہ 4 رات بچی ہوئی ہے۔ اس 4 راتوں کو ہم عبادت میں گزار دیں، نمازوں میں گزار دیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، سچی پکی توبہ کریں۔ ہم گناہ کے پیچھے بھاگتے رہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم اپنی من چاہی زندگی، پوری زندگی گزارتے رہے۔ اللہ سے تعلق قائم کر تو دیکھیں، اللہ سے تعلقات کو لگا کر تو دیکھیں، اپنی نئی زندگی کی شروعات کر تو دیکھیں۔ زندگی میں تکلیفیں ہیں، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، طاقت دی ہے، پھر بھی دلوں میں بے چینی ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بڑے بڑے مکان اللہ نے عطا فرمائے، پھر بھی ان گھروں میں زندگیوں میں چین سکون کی زندگی میسر نہیں ہو رہی۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دینداری نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں عبادتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ رات بڑی رات ہے، ان راتوں کو قدر کی جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں جب رات کا جب بات آتی ہے کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، کوئی اور بھی رات ہو، تو ہمارے ذہنوں میں کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتی ہے۔ اسلامی تاریخ تو سورج غروب ہوا، تاریخ بدل گئی، رات شروع ہو جاتی۔ تو یہ رات 12 بجے کے بعد نہیں شروع ہوتی، مغرب کی نماز کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ان پورا مہینہ تو مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، کم از کم ان طاق راتوں میں مغرب سے عشاء ہم اس کا اہتمام کریں کہ مغرب سے عشاء ہم مسجدوں میں بیٹھیں، ہم عبادتوں میں گزاریں، ہم اعتکاف کی نیت کر کے گزاریں۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں مغرب سے عشاء اعتکاف کی نیت کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے اور دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت، رمضان میں مغرب سے عشاء کے درمیان میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، دنیاوی باتیں کسی سے نہ کرے اور مغرب سے عشاء تک مسجد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے یہ واجب قرار دے دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مغرب سے عشاء میرے خاطر، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر دیا، اپنی ضروریات کو بھی چھوڑ دیا اور میری عبادت میں مشغول رہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل کو تیار فرما دیتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور تھوڑا سا مغرب سے عشاء کے درمیان مسجد میں رکنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہے،
لیکن آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے دلوں میں جنت کی عظمت ہو۔ اگر ہمیں کوئی یہ ایک ہی مغرب سے عشاء نہیں، بلکہ ہمیں کوئی یوں کہہ دے کہ اگر تم پورا مہینہ، ایک مہینہ رات میں 12 بجے سے صبح کے 8 بجے تک میرے پاس رہو گے، میری خدمت کرو گے، ایک مہینہ رات میں 12 بجے سے صبح کے 8 بجے تک میرے پاس رہنا ہے، میری خدمت کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ میرا 5 کروڑ کا بنگلہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ دنیا کے محل ہماری نظروں کے سامنے، دنیا کی قیمتیں ہمارے نظروں کے سامنے، دنیا کے محلات کی قیمتیں ہمارے نظروں کے سامنے، تو پورا مہینہ کیا پورے سال راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ دنیا والا انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن اللہ اس کا رسول جھوٹا نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کا کلام جھوٹا نہیں ہے، نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان اعتکاف کی نیت کر کے، نفل اعتکاف کی نیت کر لی، اور ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں گزار رہے، اللہ جنت میں ایک محل اس کے لیے تعمیر کر دیتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اگر ہم پوری رات یہ پورا عشرہ ہم نہ گزار سکے، کم از کم ان طاق راتوں میں اس کا اہتمام کریں۔ رات 12 بجے کے بعد نہیں گزرتی، ان راتوں کو غفلت میں نہ گزارے۔ مغرب سے اس بات کی کوشش کریں کہ میری مغرب سے رات صبح تک ہماری نمازوں میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، اور ان رات میں خصوص و توبہ دعا مانگی جائے، سچی پکی توبہ کی جائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اللہ یہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کری، ہم نے ہماری عبادتیں قبول فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی توبہ قابل قبول ہو جو سچی پکی توبہ ہو، اور سچی پکی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے بندہ دل میں پختہ ارادہ کر لے، یا اللہ میں اب تک نمازوں کو چھوڑتا گیا، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، یا اللہ میں نگاہوں کو غلط استعمال کرتا گیا، گناہ کرتا گیا، اب میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد میری کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ توبہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ ورنہ ہم ایسی بابرکت رات ہی کیوں نہ ہو، حرم شریف ہی کیوں نہ ہو، اور ایسی بابرکت رات ہو بندہ توبہ کرے، پوری رات سجدے میں گزار دے، لیکن دل میں یہ پختہ ارادہ نہیں، دل میں تو وہی ہے کہ رمضان کے بعد وہی صبح کی نماز میری سونے میں گزرے گی، وہی میرے گھر میں ٹیویاں چلے گی، وہی میرے موبائل میں غلط چیزیں چلے گی، وہی میں کانوں سے غلط چیزوں کو سنوں گا۔ اللہ کے یہاں ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بڑا بابرکت مہینہ دیا ہے، بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان شب و روز کو غنیمت جانے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے خاص اور متقی بندوں میں شامل فرما دے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اسی